اچھا آج آپ نے جو بات کی عمران خان سے، لیکن میں کہہ رہی ہوں جنید اکبر خود چوائس آپ کتنی ڈسیپشن چلاتی ہیں ویسے؟ کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ عمران خان صاحب سے ملی ہیں آج، اس میں 8 فروری کے علاوہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس کو گول کر دیا بڑی ایسے آرام سے. میرے لیڈر ہیں وہ، مجھے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیڈر میں نے کب کہا نہیں ہے، وہ کہیں یہاں پہ کہیں انہوں نے مجھے پارلیمانی پارٹی کے لیے کچھ باتیں کی، انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کے لیے کوئی انسٹرکشنز دی، اپنے ورکر کے لیے کوئی دی. ورکر کے لیے تو ہمیشہ مجھے بہادری اور جداری کا وہ ایک پیغام دیتے ہیں. وہ تو ہو گیا نا، آپ اصل بات نہیں بتا رہی، اس کو گھما رہی ہیں. نہیں بہت ساری اصل باتیں تو میں نہیں بتا سکتی ہوں. میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا کہ آپ ساری باتیں بتائیں، لیکن جو آپ نے جو ڈسیپشن کہی ہے نا، وہ جو ڈسیپشن ہے نا، وہ تو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ تو مفت کا وزیر اعظم ہے اور الیکشن نہیں جیتا. اور ابھی میں ایک وہ اسٹرپ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام کے نیچے آ بھی رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے اس نے اس کی کارکردگی مانگ لی ہے 1 سال کی اپنے وزارتوں کی. بندہ پوچھے کہ تم اس جوگے ہو، تم تو خود فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، تم تو خود وہ جو جاپان کی ترقی کے یا پروٹیسٹ کے طریقے بتاتے ہیں اس کے اوپر تمہیں دنیا خود ٹرول کرتی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کارکردگی لوں گا. پہلے اپنی کارکردگی تو بتائیں، خود الیکشن جیت کے آیا ہوا ہے، اور جو اس کی منسٹرز کی کارکردگی ہے، کیا یہ بتانا پسند کریں گے دنیا کو کہ اس وقت جو ان کا فارن منسٹر ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا انٹیریئر منسٹر فارن منسٹر کے کام کیوں کر رہا ہے، اور وہ بھی وہ ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں جانا چاہیے ہوتی ہے. بعد میں جو ہے وہ فارن منسٹر ایکسپلیشن دیتی پھرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھرتی ہے جی پھر بہت ساری چیزیں. پھر وہ کیا یہ پھرتا ہے اچھا پھرتی کیسے، اچھا چلے. پھر وہ یہ کیا وہ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ اپنی کارکردگی بتائیں گے کہ 1947 کے بعد پاکستان میں ان کے دور حکومت میں سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے، آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کے ینگسٹر 7 لاکھ کے لحاظ سے پاکستان سے سالانہ جو ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر جا رہے ہیں. ہمارے دور حکومت میں 23% آپ کا پاسپورٹ بننے کا ایک ریشو تھا، پاکستان میں لوگ رہنا چاہتے تھے. ابھی 97% آپ کا پاسپورٹ میکنگ ہوں گے. ایوری بڈی وانٹس ٹو لیو پاکستان. کس ہاسٹائل سچویشن میں جو ہے وہ کوئی رہ نہیں سکتا، کیونکہ نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگائی، ڈاکٹروں کو انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی، سیاسی کارکنوں کو انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی. وہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. فارم 47 کا وزیر اعظم بتائیں گے. آپ کل والی ویڈیو چلائیں جو ملتان کے اندر ہوا ہے، جو پولیس نے ایک بزرگ کو صرف وہ ایک سرکاری پروٹوکول کے اندر آ گئے، جس طرح اس نے اس کو گریبان سے پکڑا، جس طرح اس کو گھسیٹا، موٹر سائیکل سے نیچے گرا. یہ بتائیں گے کہ پنجاب کو پولیس اسٹیٹ کیوں انہوں نے بتا دیا ہے. یہ بتائیں گے کہ کلائمیٹ چینج میں جس میں عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے کوئی جو پہلے مجھے یہ آخری فکر ہے کہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا ٹاپ پہ نام تھا عمران خان کے دور میں. ہم عمران خان جو ہے وہ ایک ٹاپ 5 ایمبیسڈرز دنیا کے کلائمیٹ چینج کے سمجھے جاتے تھے. 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہماری جو ہم نے کلین گرین پاکستان اور 10 بلین ٹری سونامی کا پروگرام شروع کیا تھا کلین انرجی کے اوپر، اس کی وجہ سے ہمیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی ہمیں ہوسٹ کرنے کا UN کا ملا. آج آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے جو ان ممالک کے اندر جو کلائمیٹ چینج کو سیریسلی نہیں لیتے موجودہ حکومت. آؤٹ آف سکول چلڈرن میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ پاکستان کا مستقبل اسکولوں سے باہر ہے. یہ موجودہ حکومت کارکردگی اپنی بتائے گی یا یہ صبح آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نہیں پوچھنا چاہیے انہیں وزارتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کریڈیبلٹی نہیں ہے. منسٹر کوئی جواب دینا پسند ہی نہیں کرتا. 3-4 روز وہ جو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ ہے جس کا اس نے وزیر اعظم نے اس دن کابینہ کی میں کہا کہ جی آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. وہ پارلیمانی کمیٹی جس میں اس کے اپنے وزراء اور اس سمیت 4 جو ہیں وہ لائنیں ساری خالی ہوتی، کوئی وزیر جواب دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ اپنے منسٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں، لیکن عوام کو وقفہ سوالات میں جواب دینا پسند نہیں کرتے کارکردگی کا. اور پھر وہی ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ جس سے 10 سے میں نے ڈائریکٹ رات کو وہاں سے وہ پارلیمانی کمیٹی مذاکرات کا فیصلہ کرے گی، وہ بتائے گی کہ جوڈیشل کمیشن کیسے. مولانا صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مولانا صاحب کے ساتھ کیا چاہتے کہ ہم سب سے بات کریں گے. نہیں سب سے تو آپ کر رہے ہیں، چھوٹی جماعتوں کو لے کے آپ ساتھ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. سب سے کیا پیپلز پارٹی سے کریں گے، نون لیگ سے کریں گے، کس سے کریں گے؟ اسد کیسر صاحب ہیں اس کے اندر. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں یا پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے. دیکھیں مولانا صاحب جو ہے، مولانا صاحب ایک اچھے سیاسی پیپلز پارٹی کا آپ نے چلو مجھے بات کی نا، پیپلز پارٹی سے کیا بات کرو. جو میں بات کرتا ہوں اس طرف آتی نہیں ہے، آپ دوسری طرف چلی جاتی ہیں. پیکا ایکٹ میں نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ اس کے اگینسٹ ووٹ کریں. آپ لوگوں کا تو ایک نظریہ تھا، آپ قدغن نہیں میڈیا پہ لگاتے. انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے، انہوں نے ووٹ اس کے لیے دے دیا. وہ اس پیپلز پارٹی کے ہم لوگ بات کریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. جس نے 26 ترمیم میں حصہ لیا پیپلز پارٹی نے، ساتھ لگو تھوڑا جا میں نے بریک تے لین دیو. پانی پی لیتے ہیں، آپ پیے ایک چھوٹی سی بریک. زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. جناب زرتاج گل صاحبہ، آپ نے کہا جناب کہ پنجاب میں آپ کو کھلی چھٹی دے دیں، کنٹینر نہ لگائیں، روکیں نہ،
اور آپ کو جناب کوئی اس پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائے، پنجاب کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہ ہو کہ تانوں ڈولی بٹھا کے اتنے مینار پاکستان لے آن کی کرن؟ ہم خود جائیں گے، تو پھر لاکھوں کے لحاظ سے لوگ آئیں گے عمران خان کے نام پہ، کیونکہ عمران خان کا ہی نظریہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پھر ہمارا مقابلہ سیاست میں کرنا ہے یا ہمارا مقابلہ گولی کے ذریعے انہوں نے کرا؟ ہر بات پہ انہوں نے ہمیں گولی مارنی ہے، ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہی کرنی ہے، یعنی ایف آئی آر جیب میں لے کے پھرتے ہیں، 50 ایف آئی آر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم میاں والے میں ایک ایف آئی آر آپ کو بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلانے شخص سے مسلح پیکٹ نمک، ہمارے کارکن سے مسلح پیکٹ نمک بھی مسلح پیکٹ ہو گیا۔ مسلح پیکٹ؟ جی میں یہ نہیں گل سمجھ سکتا، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہمارے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے فلانے کارکن کے پاس جیب میں نمک موجود تھا، اس کے پاس اس کو لکھا ہوا ہے مسلح نمک، مسلح جھنڈے، اچھا جھنڈا رکھنا بھی مسلح ہونا ہو گیا، نمک کا پیکٹ رکھنا بھی مسلح ہو گیا، پانی کی بوتل رکھنا بھی مسلح ہو گیا۔ یہ ہمارے اوپر دفعات ہیں، یہ ہر چیز میں ہم مجرم ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب یا پاکستان میں مقابلہ ووٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو لاٹھی گولی کی سرکار ہے، ہر بات پہ ہمیں گولی مارنی ہے، ہر بات پہ انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کرنی ہے، ہر بات پہ ہمیں انہوں نے جیل ڈالنا ہے، ہر بات پہ انہوں نے پنجاب میں دفعہ 144 لگانی ہے۔ آپ کا میڈیا کا اختلاف ہے نا، آپ میڈیا اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو آپ کو پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کو جو ہے انہوں نے مجرم قرار دے دیا۔ الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈالا 8 فروری کو، تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی پورا انہوں نے چوری کر لیا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے۔ پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے تھے، انہوں کو سپریم کورٹ انہوں نے ایک اور آئینی بینچ بنا دیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے سارا، سب لوگ ٹھیک ہے کرٹیسائز کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو کرٹیسائز کرتے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے، جو اسپیشلی آپ لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ نہیں میری گزارش تو سن لینا۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ نہیں تو وہ الیکشن کمشنر میں نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تھا نا، وہ تو آپ لوگوں نے کیا تھا، آپ لوگوں کے دور حکومت میں الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوا تھا۔ اب نیا بھی تو پوائنٹ ہونا ہے، عمر ایوب صاحب خط لکھ چکے ہیں، طریقہ کار تھا نا اس کا، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، دونوں مل کے ایک نام پہ متفق ہوں گے اور اس کو چیف الیکشن کمشنر بنائیں گے، یہ طریقہ کار تھا نا، وہ آپ لوگوں نے کر دیا۔ مجھے کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ میں تھوڑی مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں نے میں تو اپنے ایکس چیف منسٹر اور اپنے ایکس فیڈرل منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، جب ہمارے اوپر غلط یعنی مشکل وقت آیا وہ ہمیں 2 منٹ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ بزدار کی بات کر رہے ہیں، بزدار کی بھی بات کر رہی ہوں، بہت سارے ایکس فیڈرل منسٹرز کی بات کر رہی ہوں جو ایسے غائب ہوئے۔ فیڈرل منسٹر کون سے؟ ہمارے میں بہت سارے تھے، مثلاً بہت سارے تھے۔ کیوں؟ چیف منسٹر کے پی کے نہیں تھا، خٹک صاحب نہیں تھے، جہانگیر خان ترین صاحب نہیں تھے، علیم خان صاحب نہیں تھے۔ علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب کو پتہ ہے۔ سیاست جو خان صاحب عمران خان کے ساتھ دغا کرے گا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کرے گا، عوام اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے الیکشن کمیشن کا کہا، بزدار سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں کروں گی، میں غداروں سے ملاقاتیں نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں غداروں سے وہ ہے ملاقاتیں کدھر؟ میں اس کے قبیلے بزدار قبیلے سے ملاقاتیں کرتی، کیونکہ وہ غیرت مند قبیلہ ہے۔ اس نے خان صاحب کا بزداروں نے ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن جو بزدار خود تھا اس نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، میں اسے کبھی بھی